نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ توبہ پارہ 10 آیت 48۔ لقد در حقیقت، یعنی بات کس کی چل رہی ہے؟ کل جب ہم نے بات کری تھی منافقین کی بات چل رہی ہے کہ منافقین کا رویہ کیا ہے۔ سورہ توبہ میں زیادہ تر پارٹ جو ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے کہ ان کے رویے کیا ہیں اور وہ کس طرح سے سلوک کرتے تھے یا وہ کس طرح سے بہانے بناتے تھے۔ تو اسی کے کنٹینیوشن میں یہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ در حقیقت ابتغوا انہوں نے ڈالنا چاہا، ابتغا تلاش کرنا، انہوں نے تلاش کرنا چاہا، ڈالنا یا تلاش کرنا، they had sought، جس سے ابتغا یا آخر میں یا آتا ہے کیونکہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ با غین یا، تو ابتغا یبتغی ابتغی انہوں نے تلاش کرنا چاہا یا ڈالنا چاہا، الفتنتا فتنہ، یا انہوں نے تلاش کیا فتنہ من قبل اس سے پہلے، کیونکہ بات کیا ہو رہی تھی کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ میں جاتے، اچھا ہوا منافقین جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اگر وہ جنگ میں شریک ہوتے تو وہ فتنہ برپا کرتے، تمہارے درمیان وہ فتنہ ڈالتے۔ وقلبو اور الٹ پلٹ کیے، قلبا یقلبو، قلب قلب سے بنا ہے، قاف لام با، قلب دل کے لیے قلب لفظ استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ ہے یہ دل۔ اصل میں اس کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں نا، قلبا یقلبو قلب، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹ پھیر کرنا، آنا جانا، حرکت کرنا، یہ ہوتا ہے کیونکہ دل کے اندر بھی جو خیال ہوتے ہیں نا، ہمارے خیال وہ آتے جاتے رہتے ہیں، خیال جو ہے وہ ایک خیال دل میں نہیں رک، خیال آتے جاتے رہتے ہیں، اسی سے الٹ پلٹ بھی پھر اسی سے آیا کہ دل الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ تو وقلبو اور الٹ پلٹ کیے، لقا آپ کے لیے، الامور معاملات، امر کی جمع امور ہے، سنگولر کیا ہے اس کا؟ امر، اور پلورل اس کا امور، حتی یہاں تک کہ جا آ گیا، جا یجیء سے بنا ہے فعل ماضی، یہاں تک کہ آ گیا، الحق حق یعنی سچ، وظہر اور ظاہر ہو گیا، ظہر ظاہر ہونا یعنی مینیفیسٹ ہونا، ظاہر ہونا، ظہر یظہر اظہر یہ فعل ماضی ہے، اور ظاہر ہو گیا امر اللہ حکم اللہ کا، وہم جبکہ وہ کارہون یعنی اور وہ کارہون ناپسند کرنے والے تھے، کریہا یکرہو سے بنا ہے نا کاری، اور کارہون جمع ہے، یہ فاعل جمع، کاری چھوٹے کاف سے میں نے بتایا تھا، جب کاری چھوٹے کاف سے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپسند کرنا، تو کارہون ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی یہاں پر منافقین کی فطرت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقین کی کیا فطرت ہے، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے پہلے بھی تمہارے بیچ میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اسلام کی ترقی پسند ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی عطا کی، لیکن کسی کو بھی اسلام کی ترقی پسند نہیں، اور آج تک بھی آپ دیکھیں گے، آج تک بھی یہی ہے کہ اسلام کی ترقی کس کو پسند آ رہی ہے؟ کسی کو بھی پسند نہیں ہے اسلام کی ترقی، تو شروع سے یہ ہوتا آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس دین کو غالب کرنا ہوتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں، پرابلمس آتی ہیں، بہت پرابلمس آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے راستے میں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی اور جو رسول کی مدد کریں گے ان کی مدد اللہ تعالیٰ کرنے والے۔ تو پھر ان کی خصلت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں منافقین کی کہ ان لوگوں نے تو پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تمہارے نقصان یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے معاملے الٹ پھیر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حق آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور وہ کڑتے رہ گئے، یعنی وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، وہ کڑتے تھے اس بات سے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی جو مسلمان کو فتوحات ملی، اتنی ساری وکٹری ملی مسلمانوں کو، اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان جیتے، فتح مکہ ہوئی، پھر غزوہ حنین ہوا، حنین بھی مسلمانوں جیتے، اور پھر تبوک میں بنا جنگ کرے ہی مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، مشرکین کے دلوں میں۔ یعنی منافقین کی پوری کوشش کیا تھی؟ جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ان کی پوری کوشش کیا تھی؟ کہ مسلمان کامیاب نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ کر کے رہنا تھا، اس دین کو غالب کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا۔ اس لیے
کبھی بھی کوئی بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اٹھائے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے. کوئی بھی کتنا بھی نقصان پہنچائے، اپنے ہی لوگ کتنا ہی نقصان پہنچائے، کیونکہ ہوتے ہیں نا بعض اوقات کچھ مسلمان اور کچھ علماء اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی اس غلط بیانی سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا مل جاتا ہے. تو ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پروپیگنڈا سے بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ بھی دیکھنے میں نیگیٹو لگتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ پھر اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، سب دیکھے تو صحیح اس کے اندر کیا ہے. تو بھروسہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین غالب کرنا ہے اور وہ ہو کر رہے گا، اس لیے بھروسہ صرف کس پر رکھیں؟ اللہ تعالیٰ پر، اور پھر صبر کریں. آیت 49 وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من مطلب سے، اور ہم ان میں سے، من وہ ہے جو یقولو کہتا ہے، قالا یقولو قل جو کہتا ہے، اذن اجازت دے دیجئے، اذن یہ فعل امر ہے، اجازت دے دیجئے، ازینا یا ازنو، اذن اجازت دے دیجئے، لی میرے لیے، یعنی مجھے اجازت دے دیجئے، ولا اور نہیں، تفتنی فتنے میں ڈالیے مجھے، تفتنی یہاں پر نا نون کے ساتھ ایک یا بھی ہے، تو اس یا کو نون کے ساتھ پڑھنے کے لیے تشدید دی جاتی ہے. جیسے منی ہم پڑھتے ہیں نا، ایک ہی نون ہوتا ہے، پھر یا ہوتا ہے، پھر اس پہ تشدید آ جاتی ہے اس کو یا کے ساتھ پڑھنے کے لیے. تو یہ عربی زبان کا یہ رول ہے. اور یا جو یہاں پر ہے نا وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ میں کی طرف. جیسے ہم نے ضمیر پڑھی تھی، ہو ہما ہم، کا کما کم، یا نا، تو وہی والی یہاں پر ضمیر ہے. تو یہ فتن سے بنا یہ لفظ، فتنون اس کے روٹ لیٹرز ہے، فتنا یفتنو، افتن، تو تفتنی یہ امر ہے، حکم دے دیجئے، اور نی یعنی یا مجھے حکم دے دیجئے، اجازت دے دیجئے مجھے، اور نہیں فتنے میں ڈالیے مجھے. امر ہے یہ، نہیں فتنے میں ڈالیے مجھے. الا خبردار، الا دیکھیے یہاں پر الف زبر آ اور لام الف زبر لا دونوں اکٹھے ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہے. جب یہ دونوں اکٹھے ایک ہی ساتھ آئیں گے، ایک ہی ہے یہ، اس کو آ کو الگ مت سمجھے گا، لا کو الگ مت سمجھے گا. الا خبردار، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ وارننگ کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. خبردار، الرٹ رہو، الرٹ کے لیے الرٹ رہو، یا یاد رکھو، یا جان لو، یہ ان سب کا یہ سب ترجمے کیے جاتے ہیں اس ورڈ. تو الا خبردار، فی الفتنتی فتنے میں، فی مطلب میں، اور فتنتی فتنے میں، سقطو وہ پڑ گئے، سقطو سین قاف طا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، they have fallen یعنی سقطا یسقطو اسقط یعنی وہ فتنے میں پڑ گئے. گرنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، سقط پڑھنا یعنی فتنے میں گرنا، فتنے میں پڑھنا، فتنے میں پھنس جانا. یہ فتنے میں تو وہ پڑ گئے، فعل ماضی. وَإِنَّ اور بے شک، جہنم لَمُحِيطَةٌ ضرور گھیرنے والی ہے، لا مطلب ضرور، محیطتم گھیرنے والی ہے، محیطتن احاطہ یحیطو سے، محیط کہتے ہیں گھیرنے کو. اور یہاں پر تائے مربوطہ آ گئی، گولتا آ گئی، جو کہ زیادہ تر فیمیل کے لیے آتی ہے. تو کیونکہ جہنم جو ہے وہ ایک فیمیل کا اس کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو لا محیطتن ضرور گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو. اب یہاں پر ایک منافق کی طرف اشارہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ منافقین میں سے ایک شخص تھا، جد بن قیس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ تبوک میں شامل ہونے کی دعوت دی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بڑا زن پرست ہوں یعنی خواہش پرست ہوں، میں اپنی خواہشوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اور جب روم کی خوبصورت عورتوں کو میں دیکھوں گا تو مجھے صبر نہیں ہوگا اور میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں اس جنگ میں شریک نہ ہوں، یعنی مجھے اس جنگ میں شریک نہیں ہونا، اس طرح مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے آپ بچا لیجئے. یعنی اس طرح کا اس نے بہانہ بنایا کہ مجھے جانے دیجئے، میں جو ہے عورتوں کو دیکھ کر کنٹرول نہیں کر پاتا، عورتوں کو دیکھ کر مجھ میں صبر نہیں ہوتا اور اس لیے میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. یعنی اتنا زبردست اس نے بہانہ بنایا جنگ تبوک میں نہ جانے کا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتا ہے کہ اجازت دے دیجئے مجھے، ولا تفتنی اور نہیں فتنے میں ڈالیے مجھے. اللہ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں، خبردار، فی الفتنتی فتنے میں، سقطو وہ خود پڑ چکے ہیں، یعنی وہ لوگ یعنی منافقین
خود فتنے میں پڑ گئے، اتنے طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں، تو فتنے میں تو وہ خود ہی پڑ چکا ہے۔ کیوں فتنے میں کیسے پڑ چکا خود؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، یہ تو سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی خرابی کی بات ہے۔ اور بس جو لوگ ایسے بہانے بناتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے سے کتراتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے، اور جہنم جو ہے ان سب کو گھیرنے والی ہے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ آیت 50 ان اگر، ان کا مطلب یہ کہ بھی ہوتا ہے، اگر بھی ہوتا ہے، اور بائی چانس کبھی کبھار بے شک بھی اس کا آ جاتا ہے۔ ان اگر تصب کا پہنچتی ہے آپ کو، اصابہ یصیبو سے بنائیں گے، اصابہ یصیبو، اور یہاں پر جزم ہے، اور جزم کس کی وجہ سے آیا؟ ان کی وجہ سے جزم آیا، فعل مضارع ہے یہ۔ اگر پہنچتی ہے آپ کو حسنتن کوئی بھلائی، حسنہ، حسنہ حسن سے بھلائی کے لیے آتا ہے، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم بری لگتی ہے انہیں، ساء یسوء سے بنا ہے، ساء یسوء سے بری لگتی ہے انہیں، سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ساء یسوء سو، یہاں پر بھی حمزہ کے اوپر جزم ہے، اور وہ بھی ان کی وجہ سے آ رہا ہے، بری لگتی ہے انہیں، و ان اور اگر تصب کا پہنچتی ہے آپ، تصب کا اگر پہنچتی ہے آپ، یہاں پر بھی اصابہ یصیبو سے با کے اوپر جزم آ رہا ہے ان کی وجہ سے، سواد واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اگر پہنچتی ہے آپ کو مصیبتن کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، قالا یقولو سے بنایا، قالا یقولو، قل یقولونا تھا، ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، وہ کہتے ہیں قد در حقیقت اخذنا لیا ہم نے، اخذا یاخذو، اخذنا فعل ماضی، لیا یہاں پر مراد ہے سنبھال لیا ہم نے، یعنی ہم نے لے لیا، ہم نے سنبھال لیا، ہم نے لے لیا، امرنا اپنا معاملہ، امرنا، امر یہاں پر کیا ہے؟ معاملہ، اور نہ ہمارا یعنی اپنا، یہ نہ جو ہے یہ اٹیچ ضمیر آئی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ہو ہما ہم کا کما کم یا نہ، تو وہی یہاں پر ضمیر ہے، معاملہ ہمارا معاملہ، من قبل اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، یتولوا یہ واو لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، منہ موڑ جانا، پھر جانا، دے ٹرن اوے، تولا یتولا، تو تولا یتولا، یتولونا نون گر گیا من کی وجہ سے، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وہم اور وہ سب فریحون خوش ہونے والے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، فریحون فراحا اس کے روٹ لیٹرز ہے، خوش ہونے والے، فریحونا۔ اب آیت نمبر 50 اس کے اندر وہی انہی کی طرف اشارہ ہے، منافقین کی طرف اشارہ ہے، کافروں کی طرف اشارہ ہے، اور منافقین کی جو ہے کم ظرفی کا یہاں پر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے تو ملتے جلتے رہتے ہیں، یعنی ظاہر یہ کرتے ہیں اور مسلمانوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل کا حال کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتح اور کامیابی ملتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، بے حد ناگواری، بہت برا لگتا ہے، کوڑتے ہیں کہ مسلمان کیسے، ان کو کیسے اتنی کامیابی مل گئی، کیسے اتنا کچھ ان کو مل گیا، اور اگر ناکامی اور مصیبت کا کوئی حادثہ ان کو پیش آ جائے تو بڑی خوشی ہوتی تھی، یعنی تھوڑا بہت حادثہ کبھی ایسا ہوا ہے نا کہ کوئی پریشانی کا کوئی حادثہ ایسا آ جائے، مسلمانوں کے اوپر کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو بہت خوش ہوتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کے اوپر کتنی پرابلمز آ رہی ہیں، اور اپنی مجلس سے یہ کہتے ہوئے واپس جاتے تھے کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اس لیے ہم نے تو اپنا بچاؤ کر لیا، اپنی حفاظت ہم نے پہلے ہی کر لی، یعنی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی لے لیا، اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا ہم نے۔ دل سے دشمن حاسد ہے نا، یعنی حسد کرنے والے تھے وہ لوگ، اور دل سے حسد کرنے والے تھے، اور جو حاسد تھے وہ، تو یہاں پر انہی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو کس طرح کی باتیں کرتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، آپس میں اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے جب مسلمانوں کو کوئی پرابلم آتی تھی، ہمیں پتا تھا ان کو پرابلم آنے والی، اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اچھا ہوا ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور خوش ہوتے ہیں، یعنی منہ موڑ جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے اپنے گھروں میں جاتے ہوئے خوش ہوتے جاتے ہیں، ہم تو سنبھل گئے، یہ رویہ ہے منافقین کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ منافقوں کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ دھوکہ مت کھانا، منافقین کی خصلت کیا ہے، ہپوکریٹس لوگوں کی خصلت کیا ہے، اور کون تھے منافق لوگ؟ جو دل سے یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام نہیں لائے، اور ظاہر کیا کرتے تھے کہ ہم اسلام لے کر آ گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ آیت 51 اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے کیا کہنا ہے، قل کہہ دیجئے،
لن ہرگز بھی نہیں، یصیبنا پہنچے گا ہمیں، اصابہ یصیبو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے یصیبو، اور با کے اوپر زبر جو ہے وہ لن کی وجہ سے آیا ہے۔ لن جب آ جاتا ہے حرف ناصبہ تو کیا کر دیتا ہے، یصیبا کر دیتا ہے یصیبو سے، اور نون الف زبر نا جو ہے یہ ضمیر آئی ہے، یہو ہما ہم کاکما کم یا نا والی۔ کہہ دیجئے لن ہرگز بھی نہیں، یصیبنا پہنچے گا ہمیں، الا مگر ماں جو کتبا لکھ دیا، اللہ نے، کتبا یکتبو سے، لنا ہمارے لیے، ہوا وہ، مولانا مولا ہے ہمارا، کون؟ اللہ تعالیٰ، وہ مولا ہے ہمارا، وعلا اور اوپر، اللہ کے، وعلی اللہ اور اللہ کے اوپر، فلیتوکل تو چاہیے کہ بھروسہ کریں، فا مطلب تو لام جو ہے جزم کے بعد، جزم کے ساتھ، جب سیکنڈ لیٹر پر، فا کے بعد جب سیکنڈ لیٹر پر لام آ جائے جزم کے ساتھ تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے، چاہیے کہ، اور وہ ایک طرح سے حکم ہوتا ہے، چاہیے کہ بھروسہ کریں، یعنی ایسا ہونا چاہیے، تو اس کے میننگز چاہیے میں چلے جاتے ہیں، اور لام کے اوپر جزم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لام کے اوپر جزم آ جاتا ہے، جزم ہے، لیکن میں نے پھر بتایا تھا کہ جب زیر آتا ہے تو آگے ملانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، گرامر میں جب زیر آتا ہے تو آگے ملانے کے لیے، کیونکہ لام کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، یہ لام داخل، تو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، المومنون مومن، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ہرگز بھی نہیں پہنچے گا ہمیں مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ ان کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے جواب میں کیا کہو، ان کو یہ بولو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا۔ کیوں پہنچ کر رہے گا؟ کیونکہ ہمارا مولا اللہ ہے، اور ہمیں بھروسہ صرف اور صرف کس پر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مومنوں کو کہ چاہیے مومنوں کو، یعنی یہ ہونا چاہیے ہی، ڈیفینیٹلی فورس ہے کہ مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو مصیبت آنی ہوتی ہے جو ہماری قسمت میں ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری قسمت میں ہے اور جو ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، وہ تو مصیبت ہم پر پہنچ کر رہے گی۔ تو ہم ڈرتے ہیں نا کبھی کبھار کہ ہم اس کام کو کرنے کے لیے نکلیں گے، ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے، ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آ جائے۔ پریشانی تو آنی ہوتی ہے، جو پریشانی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہمارے مقدر میں، ہماری قسمت میں، وہ تو ہمیں ہی جھیلنی ہے نا، اور کوئی تھوڑی جھیلے گا اسے، میں ہی جھیلوں گی، کیونکہ آخرکار دنیا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے تو بھیجا ہے کہ اپنا ٹیسٹ دو اور اپنا کامیاب ہوتے جاؤ اور اپنے آپ کو چھڑاتے جاؤ اور جنت میں پہنچتے جاؤ، تو ٹیسٹ تو لینا ہے۔ لیکن اگر وہی پریشانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئے تو اس کا ثواب ہی الگ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے راہ میں پریشانی ہوتی ہے، پھر اس کا ایک الگ اجر ہوتا ہے۔ اور پھر کیونکہ پرابلمز اگر ہم اللہ کے راستے میں چلیں یا نہ چلیں، پرابلمز جس کو آنی ہوتی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے، مشکلیں آنی ہوتی ہیں وہ آ کر ہی رہتی ہیں۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مومن تو وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرے، توکل صرف کس پر کرے، اللہ تعالیٰ پر کرے، کہ جو میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ڈرے نہ کہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلی تھی تو اس لیے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں جو ہے قرآن سے جڑ گئی اس لیے میرے بچوں کے ساتھ یا یہ ہو گئے، یا وہ پڑھائی میں پیچھے ہو گئے، یا وہ ایسے ہو گئے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ٹیسٹ ہے یہ دنیا ہماری۔ لیکن اللہ کے راستے میں جب یہ پرابلمس آتی ہیں تو اس کا ثواب الگ ہو جاتا ہے، وہ بہت اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ آیت 52، قل کہہ دیجئے، حل نہیں، تربصونا تم انتظار کرتے، تربصونا فعل مضارع ہے یہ، تربصا یتربصو، تربص، را با صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ کہہ دیجئے نہیں، حل کا جو ہے حل جو ہے کیا کے لیے آتا ہے، لیکن جب حل کے آگے الا آتا ہو تو وہ کس میں ہو جاتا ہے، نیگیٹو میں چلا جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے۔ کہہ دیجئے حل نہیں، تربصونا تم انتظار کرتے، بنا ہمارے میں، ہمارے معاملے میں، یعنی ہمارے ساتھ یا ہمارے معاملے میں، الا مگر، اہدا ایک کا، احد سے بنائیے، اہدا ایک کا، جیسے احد ہوتا ہے نا ایک، اسی کے، اہدا الحسنینی دو بھلائیوں میں سے۔ حسن کس کو کہتے ہیں، بھلائی کو، حسنینی یا نون آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، ڈوئل کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے بتایا آنی اور عینی والے جو سیگے استعمال ہوتے ہیں وہ ڈوئل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آنی اور عینی والے۔ تو حسنینی، حسن بھلائی کے لیے، اور نینی آ گیا دو بھلائی میں سے۔ وَنَحْنُ اور ہم، نَتَرَبَّصُ ہم انتظار کرتے ہیں،
تربسا یتربسو فعل مضارع، ہم انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے معاملے میں، ان کے یصیبکم پہنچے گا تمہیں، اصابا یصیبو سے ان کی وجہ سے با پر زبر آ گیا کہ پہنچائے تمہیں اللہ بھی عذاب عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، من مطلب سے اور عندی پاس اور ہی اس کے پاس سے مطلب اپنے پاس سے، او یا بِأَيْدِينَا ہمارے ہاتھوں سے، ایدینا ہمارے ہاتھوں سے، فتربسو تو انتظار کرو، فا مطلب تو، تربسو انتظار کرو، انا بے شک ہم، یہ امر ہے نا، تربسو انتظار کرو، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ، متربسون انتظار کرنے والے ہیں، واؤ آ گیا تو یہ فاعل ہے، فاعل جمع ہے، یہ متربسون انتظار کرنے والے ہیں، کہ کس سے بنائیں یہ؟ تربسا یتربسو، تربس متربس متربس، تو بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کل ان سے کہہ دیجئے، یعنی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نہیں تم انتظار کرتے ہمارے معاملے میں مگر ایک کا دو بھلائیوں میں سے، یعنی دو بھلائیوں میں سے ایک کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور ملے گی، جیسے اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلیں یا تو وہ شہید ہوں گے، اور شہید ہو گئے تو شہداء کا تو درجہ ہے ہی بہت بڑا، شہداء کے لیے تو جو ہے جنت میں سے وہ جو ہے برزخی زندگی میں وہ تو جنت میں اڑتے رہتے ہیں، وہ تو شہداء کا تو درجہ ہی الگ ہے۔ اگر وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں تو بھی ان کے لیے شہداء کا درجہ، اور اگر وہ جیت کر آ گئے تو غازی بن گئے، تو دو بھلائیوں میں سے، اور مال غنیمت بھی، تو دو بھلائیوں میں سے ایک تو ملے گی، یعنی کیونکہ منافقین کا رویہ کیا تھا؟ جب مسلمانوں کو پرابلم ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے، اور جب مسلمان جیت کر آتے تھے، ان کو کوئی بھلائی آتی تھی تو وہ ناراض ہو جاتے تھے، ناگواری ہوتی تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ دو بھلائیوں میں سے ایک تو ہمیں ضرور ملے گی، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے معاملے میں، یعنی تمہیں بھی، تمہارے، اور ہم کس بات کا انتظار کریں کہ تمہارے ساتھ بھی کچھ ہوگا، کیا ہوگا؟ یا یہ کہ پہنچائے تمہیں کوئی اللہ عذاب، یا تو اگر تم نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے، تمہارے اوپر پرابلمس آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور اگر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے تم کو عذاب پہنچوائیں گے، تو دو میں سے تمہیں بھی کچھ ایک نہ ایک ضرور ملے گا۔ تو بے شک یعنی تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ کتنا بڑھیا جواب ہے نا، کہ اگر مسلمانوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، وہ شہید ہو جائے یا کوئی پریشانی آتی ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ مسلمانوں کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں ایک طرح سے، اللہ کی راہ میں نکلے، پریشانی آئی یا کوئی بھی پرابلم آئی، چاہے نہیں بھی نکلے اللہ کی راہ میں، گھر میں بیٹھ کے بھی مسلمان ہیں وہ، اور کوئی پرابلم آ جائے اور وہ اس پہ صبر کر لے، پرابلم آئی اور اس نے صبر کر لی تو بھی اچھی بات، اور پرابلم نہیں آئی تو بھی اچھی بات، تو دونوں طریقے سے اچھی بات، اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، صبر میں بھی اور شکر میں بھی، صبر کرے پرابلمز میں تو بھی نیکیاں، اور بھلائی میں جو اللہ تعالیٰ نعمت دے اس کا شکر ادا کرے تو بھی نیکیاں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ دو بھلائیوں میں سے ایک تو ضرور آئے گا، ضرور ملے گی مسلمانوں کو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں تو ملنا ہی ملنا ہے، اور تمہیں بھی دو میں سے ایک ضرور ملے گا، یا تو اللہ کے ہاتھوں عذاب ملے گا یا پھر اللہ ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دلوائیں گے، تو تم انتظار۔ آیت 53 دیکھیں، قل کہہ دیجئے، انفقو خرچ کرو، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، کرہن کراہت سے بنا ہے نا، کرہن ناخوشی، کریہا یکرہو کرہن مصدر آتا ہے، یہ مصدر ورب، یا ناخوشی سے، لن ہرگز بھی نہیں، یتقبلا وہ قبول کیا جائے گا، قبلا یتقبلو، تو یہاں پر تا کے اوپر پیش ہے اور آخر سے پہلے جو زبر آ رہا ہے، قبل ہے نا روٹ لیٹرز قاف با لام، آخر سے پہلے کیا ہے؟ با کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یتقبلا ہرگز بھی نہیں قبول کیا جائے گا، یہ کیا تھا؟ یتقبلو تھا، لام پہ پیش تھا، لیکن لن کی وجہ سے لام پر زبر ہو، مضارع مجہول ہے یہ، ہرگز بھی نہیں قبول کیا جائے گا، منکم تم سے، انکم بے شک تم، کنتم ہو تم، قومن قوم، فاسقین فاسق۔ اب یہاں پر منافقین کا رویہ بتایا جا رہا ہے، اب یہاں پر منافقین کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جب جہاد وغیرہ کے لیے جو مال دیتے تھے
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہے تم خوش دلی سے دو یا ناگواری سے دو، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر وہ مال دیتے بھی تھے نا اللہ کے راستے میں تو وہ دکھاوے کے لیے دیتے تھے، اور دکھاوے کا مال جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین کبھی کبھی شرم میں کچھ نہ کچھ لے آتے تھے، کیونکہ سب مسلمان دے رہے ہوتے تھے تو ان کو بھی دینا ہوتا تھا، تو اگر وہ نہیں دیتے تو ظاہر ہو جاتا کہ یہ منافق ہے۔ تو کبھی کبھی تو وہ شرم میں کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہماری طرف سے آپ رکھ لیجیے، اس طرح سے بہانے بھی بناتے تھے، ہم خود تو نہیں جا سکتے لیکن یہ رکھ لیجیے ہماری طرف سے۔ کیونکہ پھر ایسی بددلی سے، یعنی جو لوگ ایسی بددلی سے صدقہ دیتے ہیں ان کا صدقہ قبول نہیں کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی بددلی سے صدقہ دے اور دکھاوے کے لیے صدقہ دے تو وہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اور ایسے لوگوں سے صدقے قبول نہیں کیے جاتے۔ بے شک وہ قوم نافرمان ہے، یعنی صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل سے خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، یعنی دل سے دے، خوشی کے ساتھ دے اور اللہ کی رضا کے خاطر، تب صدقے قبول کیے جاتے۔ اسی طرح کیونکہ یہ ان کا رویہ تھا منافقین کا، ایک تو یہ کہ وہ خرچ کرتے تھے تو بہت مرے دل سے خرچ کرتے تھے، بہت بے دلی سے خرچ کرتے تھے۔ آیت 54 دیکھیں، وما، اور نہیں، منعہم، منع ہوا ان کو، منع کرنا، اور نہیں یہ میم نون عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، منع، یمنعو، امنع، فعل ماضی، اور نہیں منع ہوا ان کو کہ تقبلا، قبول کیے جائیں، قبل یہ جو ہے تقبلا یہ بھی کیا ہے، مجہول ہے، قاف با لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ بھی مجہول آیا ہے، اور یہ جو ہے قبیلہ یقبلو سے بنا ہے، اقبل، قبیلہ یقبلو سے قبول کیا، قبول کرنا، اور یہاں پر ان کی وجہ سے یہ تقبلو تھا، ان کی وجہ سے لام پر زبر آ گیا، تقبلا بن گیا، اور تا کے اوپر پیش ہے اور با پر زبر ہے، آخر سے پہلے زبر ہے، تو یہ کمبینیشن مضارع مجہول کا ہوتا۔ اور نہیں منع ہوا ان کو، ماننے ہوا ان کو کہ قبول کیے جائیں منہم ان سے، نفقاتہم ان کے صدقات، نفقات جو خرچ کیا جائے، نفقات، نفع بھی اسی سے آتا ہے، انفقہ خرچ کرنا، نون فا قاف، تو صدقات ان کے، نفقاتہم ان کے صدقات، الا مگر، انہم یہ کہ وہ یا بے شک وہ، کفروا انہوں نے کفر کیا، کفرا کفرو فعل ماضی، انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا اور نہیں یاتونا وہ آتے، عطا یاتی سے، اور نہیں وہ آتے، الصلاۃ نماز کو، الا مگر، وہم اور وہ، قسالہ سست ہوتے ہیں، قسالہ سستی سے سست ہوتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور وہ سست ہوتے ہیں، ولا اور نہیں، ینفقونا وہ خرچ کرتے، انفقا ینفقو سے بنائے فعل مضارع، ینفقونا اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم وہ، کارہون ناپسند کرنے والے ہیں، کریہا یکرہو سے کاری، اور کارہون فاعل جمع سبجیکٹ، نہیں اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں منافقین کا ایک اور رویہ کیا تھا، ان کے جو صدقے ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے، ان کو جو ہے صدقہ جو ہے وہ دیں یا نہ دیں، یہاں پر منع کا ماننے ہوا ہے، یعنی قبول کیا جانا یا اس کو ایکسپٹ ہونا، یہاں پر منع کا جو ہے ایکسپٹ کے لیے آیا ہے کہ اور نہیں ایکسپٹ ہوتے کہ قبول کیے جائیں ان سے، اور نہیں ماننے ہوا ان کو کہ قبول کیے جائیں ان سے، نفقاتہم ان کے صدقے، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ۔ کیوں قبول نہیں ہوں گے ان کے صدقے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ نافرمانی کی، اس لیے قبول نہیں ہوں گے۔ اور نہیں وہ آتے نماز کو مگر سستی سے، یعنی جب نماز کے لیے آتے تھے تو بہت سستی سے آتے تھے، خرچ کرتے تھے تو اس حال میں خرچ کرتے تھے کہ وہ ان کو ناپسندیدہ لگتا، یعنی سستی کے مارے پڑی ہوئی نماز اور بددلی کے ساتھ دیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے۔ سمپل بات یہاں پر یہ ہے جو یاد رکھنے والی بات ہے، نفاق ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، یہ نفاق منافقین کی یہ علامت تھی، کیا؟ سستی سے پڑھی ہوئی نماز، بے دلی سے پڑھی ہوئی نماز، دکھاوے سے پڑھی ہوئی نماز، اور بد دلی سے دیے ہوئے صدقات، ناپسندیدہ طریقے سے دیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے۔
وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوں گے. اب یہاں پر کیا ہے, اپنی دنیا کے لیے تو وہ بہت خوشی سے بھاگتے ہوئے آتے تھے, یعنی جب ان کو مال غنیمت چاہیے ہوتا تھا یا کوئی حصہ چاہیے ہوتا تھا تو وہ بڑی خوشی سے بھاگتے ہوئے آتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں تو کتراتے ہوئے, نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو کتراتے ہوئے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے جو منافق ہوں, منافقت ہو جن میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نماز کا, جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے. حضرت اسود کہتے ہیں, میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے, گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں, الحمدللہ باہر کے اتنے سارے بڑے بڑے کام کر کے جب گھر میں آتے تھے تب بھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے, گھر والوں کے کام کرتے تھے. یعنی ہمارے نبی ایسے تھے سبحان اللہ, جن کو ہمیں فالو کرنا ہے, جو ہمارے رول ماڈل ہیں. اور آج کے ہمارے مرد کیا ہیں, جب گھر کے سارے یعنی گھر سے باہر کام کر کے آتے ہیں اور ذرا سا کچھ بتا دو آ کر تو کتنا بوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھو گھر کے کام بھی کروں اور میں یہاں پر آ کر بھی کام کروں. جبکہ اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی جتنی ذمہ داری رسول اللہ کی تھی. رسول اللہ کو تو بہت بڑے بڑے کام انجام دینے تھے. رسول اللہ نے تو بہت بڑے بڑے مشن ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مشن دے رکھا تھا. اس کو کر کے جب وہ گھر میں آتے تھے تب بھی سکون سے نہیں بیٹھتے تھے, گھر والوں کی مدد کرتے. اور ہمارے رویے اور سب سے امپورٹنٹ بات, گھر کے کام کاج اگر کر رہے ہوتے تھے تو جو بھی کر رہے ہوتے تھے فوراً اس کو وہیں چھوڑا اور نماز کے لیے اٹھ گئے. صحابیوں کے بارے میں آتا ہے نا, 2 صحابی کے بارے میں اس کی جو انشاءاللہ آگے آئے گی حدیث تو میں بتاؤں گی. تھوڑا سا اس کا مفہوم سن لیجئے کہ جس میں سے ایک لوہار تھے اور ایک جو ہے وہ کرانے کا کام کرتے تھے. تو انہوں نے, ایک صحابی نے لوہا گرم کیا, اس کو اتنا پیٹا, اور لوہا کتنی مشکل میں اور کتنی دیر میں گرم ہوتا ہے. تو جب انہوں نے لوہا گرم کیا, جب اس کو بنانے کا موڑنے کا ٹائم آیا تو ایک دم اذان ہو گئی. تو جب وہ ہتھوڑا اوپر تھا ان کا اور جیسی اذان ہوئی تو اس کو نیچے تک نہیں لایا, اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا. یعنی اوپر سے اتنا بھی انہوں نے ڈیلے نہیں کیا نماز کے لیے کہ وہ اس کو نیچے تک لاتے, پیچھے چھوڑ دیا اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر نماز کے لیے چل دی. اسی طرح ایک صحابی خرید اور فروخت کا کام جو کر رہے تھے, صرف پیمنٹ کرنی, اذان کی آواز سنی یعنی پیمنٹ لینی تھی, اذان کی آواز سنی اور اس کو وہیں چھوڑ دیا, فوراً چل دیا. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں قرآن میں. تو اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رول ماڈل ہیں ان کا دیکھیں طریقہ کہ گھر والوں کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہوتے تھے, خدمت بھی کر رہے ہوتے تھے, لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو فوراً ایسے ہو جاتے جیسے اجنبی. کیوں؟ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک جگہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال نماز کی اقامت کہو, ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی اقامت سن کے راحت پہنچتی ہے. تو مومن کے لیے نماز تو سکون ہوتی ہے, تسلی کا باعث ہوتی ہے, لیکن منافقین کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے. نماز دیکھنے میں ایسے کوشچن بہت آپ کو سننے کو ملیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو ہے کتنی مشقت میں ڈال رکھا ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں اور مطلب یہ تو ناانصافی ہے, صبح صبح اٹھو اور نماز. جبکہ نماز کو تو اللہ تعالیٰ نے سکون بنایا. نماز پڑھ کر ایک سکون ملتا ہے, ایک تسلی ملتی ہے جو کبھی کہیں نہیں ملتی. اتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ, اتنے کریم ہے کہ نماز پڑھ کے جب صحاباؤں کو کوئی پریشانی آتی تھی, کوئی پرابلم آتی تھی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. بیمار ہوتے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. ہمارا رویہ کیا ہے, نماز چھوڑ دیتے ہیں فوراً بیمار ہوتے, ذرا سر درد ہوا تو نماز چھوٹ جاتی ہے, ذرا بیمار ہوئے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. لیکن یہاں پر منافقین کے جو باتیں آتی ہیں وہ ہمیں لکھتے رہنے چاہیے منافقین کے بارے میں, کہ ان کے اندر کیا کیا خاص باتیں تھی جو جس سے وہ منافق کہلائیں. وہ باتیں ہمیں اپنے اندر نہیں لانی, کیونکہ ہم اللہ نہ کرے ہم منافق کہلائیں. تو یہ باتیں لکھنی چاہیے کہ ان کے اندر کیا کیا بات تھی. فلا آیت 55, فلا تو نہیں تعجب کا, تعجب میں ڈالیں آپ کو, تعجب کا عین جیم با عجب سے بنا ہے. میں نے بتایا تھا نا عربی میں عجیب چیز جو ہے وہ تعجب کے لیے بھی آتا ہے, اچھی کے لیے بھی آتا ہے, اچھی لگنا تعجب میں ڈالنا. اعجبا یعجبو اعجب فعل مضارع ہے, یہ فعل نہیں آ رہا ہے نا تو اس لیے یہاں پر با پہ جزم ہے. فلا تو نہیں تعجب کا تعجب میں ڈالیں آپ کو, اموالہم ان کے مال, ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولاد, انما بے شک یریدو ارادہ کرتا ہے, ارادہ یریدو ارادہ کرتا ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں, عذبا یعذبو
لی کی وجہ سے، لام زیر لی یا لام تاکید ہے، اس کی وجہ سے با پہ زبر آ رہا ہے، یعذبو تھا، لیعذبہم کہ عذاب دے انہیں، بیہا ان کے ساتھ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہقا اور نکلیں، تزہقا نکلنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ بھی، زا اور دو چشمی ہاں اور قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، زہقا یزہقو ازہق، اور نکلیں انفسہم ان کی جانیں، وہم اور وہ کافرون کافر ہوں. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں، ان کو دیکھ کر رشک نہیں کرنا، اتنا مال ہے، اتنی اولادیں ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، زندگی خوشحالی میں گزر رہی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے تو دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو ان کو سکون ملے گا، لیکن ان کو جو پکڑ جو ان کی ہوگی اس حال میں ہوگی کہ سخت پکڑ ان لوگوں کی ہوگی. تو کسی کے مال دیکھ کر چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو رشک نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے. اولاد ہے تب بھی صبر کریں، اولاد نہیں ہے تب بھی صبر کریں، کیونکہ مومن کو تو ہر حال میں صبر کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس صبر میں اس کا درجہ بہت بڑا ہے. انسان جب دیکھتا ہے نا کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور ہم دیکھو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے، تو اس پر حیران نہ ہو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے. وہ چیزیں سزا ہو جاتی ہیں، اس میں انسان پڑ جاتا ہے اور پڑھ کے پھر آخرت بھول جاتا ہے. بہت لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دین کو چھوڑ کر وہ آخرت کو چھوڑ کر دین کو چھوڑ کر وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر وہ بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں کیا لگتا ہے ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم تو وہیں کے وہیں ہیں. نہیں، اللہ کو پتا ہے ہم کہاں پر ہیں، اللہ کو پتا ہے کس کے درجے کیا ہیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا دنیا کی زندگی پہ رشک مت کرو، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اور جب یہی جو کامیابی ہوتی ہے، اور عذاب کیسے بن جاتا ہے، اولاد اور ماں باپ جو ہیں، اولاد جو ہے ماں باپ کو پوچھتی تک نہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہر چیز اگنور کرتے ہوئے چلتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہوئے نہیں چلتے، تو وہی ہمارے لیے پھر عذاب بن جاتا ہے. کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں فتنے اور آزمائش کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے اپوزٹ مومنوں کے لیے مال، اولاد اور صدقہ جاریہ بنتے. ہمیں دیکھنے کہ ہمیں ان کو صدقہ جاریہ بنانا ہے یا ہمیں کیا بنانا ہے. ان کو دیکھ کر رشک نہیں کرنا کہ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی ہونا چاہیے. نہیں، آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اللہ نے مجھے اپنے کام کے لیے چن لیا، اللہ نے مجھے اتنا بڑا شرف دیا کہ اللہ نے مجھے اپنے کام کے لیے چن لیا. ان کو اللہ نے نہیں چنا، مجھے اللہ نے چنا. ضرور میرے اندر کوئی خاص بات ہوگی کہ میں چنی ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ. یہی بہت بڑی بات ہے. یہاں تک پہنچنا، قرآن پڑھنا اور یہاں تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے. بہت پچھتاتے ہیں وہ لوگ جو یہاں تک نہیں پہنچتے، قرآن نہیں ملتا، کیونکہ قرآن کے ساتھ اور قرآن کے بغیر زندگی دونوں الگ الگ ہیں اور بہت ڈفرینٹ ہیں. سکون نہیں ہے قرآن کے بغیر زندگیوں میں، ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، پریشانیاں ہیں، سکون کہیں سے کہیں تک نہیں ہے. اور جو لوگ قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ، اب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ہر چیز جان رہے ہیں، آپ کی نظریہ آپ کا الگ ہو رہا ہے، آپ کی بصیرت والی نظر ہو رہی ہے، سوچ آپ کی الگ ہو رہی ہے، تو اگر اس میں بھی پریشانی آئے گی نا تو وہ بھی سکون بنے. لیکن جو قرآن سے الگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کتنا فرق ہو. تو اس بات پہ پریشان نہ ہو. ان کے مال دیکھ کر، ان کی اولاد دیکھ کر، ان کے ترقیاں دیکھ کر ہمیں افسوس نہیں کرنا.